حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے اور ہم آپ کے گرد بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا میں اپنے پیچھے تم پر جن چیزوں سے ڈرتا ہوں ان میں سے دنیا کی زینت و آرائش کے وسائل کا فراوانی سے ظہور پذیر ہونا ہے کہ جب زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور ہر طرح کے وسائل خوب ہو جائیں گے تو اس سے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں پھر تم غافل نہ ہو جاؤ. اور اس میں آپ ایک اشارہ اس چیز کی طرف بھی دیکھیں کہ تاریخ کے کسی دور میں مسلمان ہوتے ہوئے اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھے تھے جو حالت آج ہے. اور وہ کس طرح کہ مغربی سائنسی ترقی کی وجہ سے، طرح طرح کے آلات کی ایجاد کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان ہل چکا ہے اور وہ اپنے دین پر قائم رہنے کی بجائے ان چیزوں سے اتنے متاثر ہو چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حق انہی کے پاس ہے، خواہ وہ کس بربادی کی طرف ہی کیوں نہ جا رہے ہوں. میں ایک نیوز پیپر پڑھ رہی تھی تو اس میں بتایا گیا کہ کچھ فیکٹس لکھے ہوئے تھے کہ بچوں کے اوپر ہمارے ملک میں تو وہ شور مچایا جاتا ہے نا کہ وہ ان سے آپ کام لیتے ہیں اور ان سے مزدوری کراتے ہیں، اور چائلڈ لیبر کے نام سے جو شور ہو رہا ہے اور جس کے بہانے سے ہماری جو کارپیٹ انڈسٹری ہے ایک طرح سے تباہ ہو گئی ہے. وہ مسائل اپنی جگہ ہیں، بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں یا جو کچھ بھی، لیکن وہ بچے جو اپنے گھروں میں بیکار بیٹھے اور پھر بیکار بیٹھ کر جس طرح جرائم کے طریقہ کار سیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو خرابیاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کام کرتے رہیں تاکہ کم از کم ان کا ذہن جو ہے وہ کسی طرف لگا رہے. نہ ہمارے پاس اسکول ہے، نہ ہمارے پاس ایسی جگہ ہیں کہ جہاں ہمارے بچے پڑھ سکیں، اور اگر ان کو ہم گھروں میں بٹھا دیں اور گلیوں میں آوارہ پھرنے کے لیے چھوڑ دیں، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ بہت سی کچی بستیوں میں بچے گھروں میں نہیں ہوتے، وہ آپ کو ہر وقت 24 گھنٹے گلیوں بازاروں میں پھرتے ہوئے نظر آئیں گے. ظاہر ہے کہ ماں باپ خود مزدوری پر نکلے ہوئے ہیں اور بچے ان اٹینڈڈ جو ہیں وہ جرائم ہی سیکھ رہے ہیں. ایسے بچے اگر کسی کام میں لگتے ہیں تو اپنا بھی پیٹ بھرتے ہیں اور گھر والوں کا بھی، لیکن اگر ان کو اس بہانے سے کام سے بھی ہٹا دیا جائے تو ایک طرف یہ ہے کہ وہ معاشرتی طور پر جو معاشرے کے اندر دیگر مسائل ہیں وہ بڑھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کی اخلاقی تربیت پر بھی اثر پڑتا ہے. بہرحال یہ ہمارے مسائل ایسے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ ترقی یافتہ دنیا میں بچے جتنے مظلوم ہیں اتنا مظلوم کوئی بھی نہیں ہے. میگزین تھا اس میں پڑھی تھی کہ ایسے ترقی یافتہ ممالک میں فی ہفتہ 1 کروڑ بچے جنسی تشدد کا نشانہ بنائے جاتے ہیں، اور بعض اوقات 1 کروڑ 20 لاکھ تک ان کی تعداد پہنچتی ہے کہ جن کے اوپر یہ ظلم و ستم ہوتا ہے، اور ان میں سے 90% لڑکیاں ہوتی ہیں، اور یہ اب ایک کاروبار کی شکل اختیار کر گیا ہے. تو یہ انسانیت کے درجے سے گری ہوئی بات ہے، یعنی جس میں نہ صرف یہ کہ دوسرے لوگ بلکہ ان کے پیرنٹس تک شریک ہوتے ہیں ان کو اس تشدد کا نشانہ بنانے میں. تو یہ سب کچھ، یہ خرابیاں ایسی خرابیاں نہیں ہیں کہ جن سے ہم آنکھیں بند کر لیں اور صرف ہم مغرب کی اس چکا چوند ترقی سے مروب ہو کر اپنے دین ایمان ہر چیز کے بارے میں شک کی نظر سے دیکھیں اور ہر چیز پر ایک کوشچن ریز کریں کہ یہ کیوں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ کیوں فرمایا، اور یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اور یہ آکورڈ ہے، اور یہ بیکورڈ ہے. یہ سب چیزیں کیوں آئیں اور اس دور میں آئیں؟ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ مسلمان اپنے دین کے بارے میں اس طرح نفرت سے سوال کرے کہ دین میں یہ بات بھلا کیوں ہے، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرے. جو کچھ تھا اسے ایکسپٹ کیا جاتا تھا، اگر کسی کو سمجھ آئی تو ٹھیک، اور اگر نہیں آئی تو بھی احترام سے خاموشی اختیار کر لی جاتی تھی. لیکن آج کا دور ایمان کے اعتبار سے ہلا دینے والا دور ہے، جس کی طرف آپ نے فرمایا کہ میں تم سے جن چیزوں سے ڈر رہا ہوں تمہارے بارے میں، ان میں سے دنیا کی زینت و آرائش کے وسائل کا فراوانی سے ظہور پذیر ہونا ہے. کہ یعنی ظاہر ہے کہ اسی ترقی کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہر طرح کے وسائل خوب عام ہو جائیں گے، ٹرانسپورٹ کے وسائل، دوسرے کاموں کے کرنے کے وسائل، اور اس میں پھر ایک اور بھی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب جسمانی طور پر انسان زیادہ کام کرتا ہے تو اس کا دماغ کم خرابیوں کی آماجگاہ ہوتا ہے. لیکن جب سب کام مشینیں کر رہی ہیں اور انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہو تو دماغ ایک تو ڈپریشن کا شکار زیادہ ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ شیطان اسے وسوسے دلائے گا اس کے دین، اس کے ایمان اور اس کی ہر چیز کے بارے میں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو
آج ہمارے ساتھ ہوا کہ ہمارے اپنے بچے اور ہمارے اپنے مسلمان جو ہیں وہ خدا کے بارے میں، رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں شک کا شکار ہیں۔ کس لیے یہ سب کچھ پیدا ہوا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے وہ پیشن گوئی ہے جو انہوں نے 1400 سال پہلے ہمیں الارم دے دیا تھا کہ ایسا ہوگا، لہذا بچ کے رہنا، حفاظت کرنا۔